الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تبارك وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا اس پوری کائنات کا اکیلا تنہا خالق مالک پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت، کوششوں اور کاوشوں سے یہ اسلام کی نعمت مجھ اور آپ تک پہنچی. حاضرین جمعہ، آج جس ٹاپک کے تحت چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا وہ ہے اولاد کی تربیت، انبیاء کی سنت. اللہ رب العالمین کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، سورہ لقمان کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اے اللہ کے نبی، آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً یہ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے. حاضرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ اولاد جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی نعمت اور اس کا انعام ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. اللہ جسے چاہتا ہے نرینہ اولاد سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اولاد بیٹیوں سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین دونوں سے نوازتا ہے. عربی زبان میں ہبہ کہتے ہیں تحفہ، انعام کو. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت اور اس کا انعام ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے اس دنیاوی نعمتوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے بہت کم پوچھا ہے. انبیاء کی پوری مطلع نظر، ان کی پوری سوچ، ان کی پوری فکر آخرت کے متعلق ہوا کرتی تھی کہ اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اسی کی طرف ان کے توجہ ہوا کرتی تھی. لیکن دنیاوی نعمتیں جو انبیاء نے مانگی ہیں ان میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ اولاد کی نعمت ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کی ہو گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ رب العالمین سے اس نعمت کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، میرے سل کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دینا۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، واجعلہ رب رضیہ، اے اللہ اسے تیرا فرمانبردار بندہ، تجھے راضی کرنے والا بندہ بنا دے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین سے اس نعمت کا مطالبہ کیا، اللہ رب العالمین سے اس انعام کو مانگا، تو ان کا مطمع نظر یہ نہیں تھا کہ وہ دنیا میں جو ہے دنیاوی فائدے اٹھائے، دنیا میں فخر و مباحث سے کام کرے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کے بعد توحید کے کام کو، رب کی معرفت کو، دین اسلام کی معرفت کو اوروں تک پہنچانے میں اس کی اولاد، ان کی اولاد اس میں اپنا حصہ ادا کرے۔ یہی انبیاء کی دعا ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام اولاد کو مانگا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، جب انبیاء علیہ السلام یہ ہم اولاد کو مانگتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں یہ نعمت سے نوازتا ہے، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل روز قیامت اللہ رب العالمین تمہیں جو نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ اولاد کی نعمت آپ کو مل جاتی ہے، یہ اولاد کی نعمت ملنا یہ بڑی بات نہیں، اس کے بعد جو ان کی ذمہ داری ہے، اولاد کی جو تربیت ہے، یہ اس سے بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر انسان اس کے ذمہ داری کے متعلق اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والرجل راع فی بیت اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، کہ اسی طرح ایک جو مرد ہے، جو خاندان کا ذمہ دار ہے، جو باپ ہے، وہ اپنے اہل خانے کا ذمہ دار ہے۔ اللہ رب العالمین کل اسے ان کے بابت پوچھے گا میں نے تجھے ذمہ داری عطا کی تھی، میں نے تجھے گھر کا بڑا بنایا تھا، میں نے گھر کی ذمہ داری تیرے حوالے کی تھی، تو نے اس ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا؟ اسی وجہ سے ہم جب دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اولاد کی تربیت کی بڑی فکر کی تھی۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اے اللہ تو مجھے، میری نسل کو، میری آنے والی اولاد کو بتوں کی بندگی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھ۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام اس دعا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام کی دعا بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، جس میں اللہ رب العالمین حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بہت ساری نصیحتیں کی تھی۔ دیکھیے ایک باپ اپنے اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء، اے میرے بچے اگر تم نے کوئی بھی گناہ کیا ہے، وہ گناہ تم آسمان کے چوٹیوں پر کر رہے ہو یا پہاڑوں کی بلندیوں پر کر رہے ہو، کل اللہ رب العالمین تمہیں یأتی بہ اللہ رب العالمین اس گناہ کو تمہارے سامنے رکھے گا، اس جرم کو تمہارے سامنے رکھے گا، تم نے جو گناہ کیا، تم سے جو پاپ ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس کے متعلق تمہیں پوچھے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کی پابندی کرنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو مت بھول جانا، وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا حکم دینا، اچھے کاموں کا حکم دینا، وانہی عن المنکر، جو بری باتیں ہیں، جو برے کام ہیں تم اس سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور اس دنیاوی زندگی میں جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہے، جو تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہے، اس پر تم اللہ رب العالمین کے خاطر اس پر صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور، کہ مصائب پر صبر کرنا، مصیبتوں کے وقت انسان کا اللہ رب العالمین کے تقدیر سے راضی و رضا ہونا، یہ کیا ہے؟ معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے۔
فإنها ذلك من عزم الأمور، یہ کیا ہے؟ دل گردے والوں کا کام ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ایک حقیقی مومن کیا ہے، کیا وہ اللہ رب العالمین پر اسے بھروسہ ہے، یا وہ اللہ رب العالمین کے توحید سے، اللہ رب العالمین کے انعامات سے وہ مکر جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم کیا ہے؟ لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے منہ کو مت بگاڑو، لوگوں سے بات کرتے ہوئے تم اپنے منہ کو مت بگاڑو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اسی طرح جب زمین میں چلتے ہو تو اترا کر مت چلو، تکبر کے ساتھ مت چلو۔ اللہ نے تمہیں عہدہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں صحت عطا کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کیا ہے تکبر کے ساتھ چلو، اترا کر چلو، لوگوں کو نیچا دکھا کر چلو۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ اللہ رب العالمین ہر اترانے والے، تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے آگے فرماتے ہیں جب اترا کر نہیں چلنا ہے تو چلنے کا ادب کیا ہے؟ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، تم جب چلو تو آہستہ چلو، زمین میں اپنی چال نرم رکھو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اسی طرح جب دوسروں سے بات کر رہے ہو، جب دوسروں سے مخاطب ہو تو اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو، چلا کر زور زور سے اپنی بات منوانے کے لیے چیخو پکار مت کرو، بلکہ اپنی آواز کو پست رکھ کر بات کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے گندی آواز، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی دیکھیے ایک باپ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ لقمان میں بتا رہا ہے کہ ایک باپ اپنے اولاد کی تربیت اس طرح کرے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ان کا واقعہ تذکرہ کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا اللہ کے نبی آپ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آ گیا؟ تو انہوں نے اپنے بچوں سے کیا بولا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں اب میں مر رہا ہوں، میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم مجھے بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، میرے بعد تم کسے پوچھو گے؟ اس وقت ان کے بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحدہ، اے ابا جان آپ مطمئن رہیں، آپ نے جو ہماری تربیت کی ہے توحید کی دولت کو، اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو جو ہمارے دلوں میں بٹھایا ہے، ہم اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے جو آپ کے ابا ابراہیم، آپ اسی طرح اسحاق اور اسماعیل جو ہمارے آبا و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے، ہم انہی کی عبادت کریں گے، کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے ان کو تسلی عطا کی۔ محترم حاضرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اٹھا کر دیکھیے۔ خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مال ما شئتی، اے فاطمہ تم میرے مال سے جس چیز کا مطالبہ کرنا چاہتی ہو کر لو، یہ دنیاوی دولت، دنیاوی مال اگر تم مجھ سے چاہتی ہے تو چل پوچھ لو۔ فإنی لا انقذک من اللہ شیئا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے سامنے میں تمہیں کچھ بچا نہیں سکتا۔ یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں جواب دینا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے تمہارے عمل کا تمہیں جواب دینا ہے، اس وجہ سے تم محتاط رہنا، تم اس خوش فہمی میں نہ مبتلا ہو جانا کہ میرے ابا تو نبی ہیں، میرے ابا نبی ہیں، محمد رسول اللہ انبیاء کے سردار ہیں، کل قیامت کے دن جو ہے میں کچھ بھی غلطی کر لوں، مجھ سے کچھ بھی گناہ سرزد ہو جائے، میرے باپ کی سفارش سے میں بچ جاؤں گی، اس طرح کا ہرگز تم خیال مت رکھنا، بلکہ اپنے آپ کو تم بچا لینا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پورے انبیاء کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہر نبی کی یہی خواہش تھی، ہر نبی یہی چاہتا تھا کہ اس کی اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے ہو، ان کی اولاد صحیح راستے پر چلے، ان کی آنے والی نسلیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ محترم حاضرین، بچوں کی تعلیم تربیت بہت ہی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کس پر پیدا ہوتا ہے؟
فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ اس کے جو آبا و اجداد ہوتے ہیں، اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، یا تو وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آج آپ کی اولاد بگڑتی ہے، اگر آج آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں سنتی ہے، اگر آج آپ کی اولاد رب کو نہیں پہچانتی ہے، تو اس کا سبب آپ ہے۔ سب سے پہلے اس کا سبب آپ ہے کہ آپ نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی۔ آپ نے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا جو نمونہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمارے لیے پیش کیا ہے، ہم نے اس سے کوتاہی کی۔ سب سے بڑے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ محترم حاضرین، دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں چھوڑ دو، یہ چھوٹی جو عمر ہے بچوں کی، چھوٹی عمر ہی تربیت کی اصل عمر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے اونٹ میں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند باتیں بتا رہا ہوں، چند باتیں میں تمہیں بول رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا، تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کرنا، اللہ تمہارے اوپر احسان کرے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھنا، تم اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر زندگی میں کوئی مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو تم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اسی طرح اگر تمہیں مدد کی ضرورت پڑ جائے تو تم اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا۔ چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن میں توحید کی تعلیمات، تربیت کی تعلیمات ان کے ذہن میں بٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، چھوٹے سے بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جو چیز انہیں پسند آ گئی ادھر سے اٹھا لیے، ادھر سے اٹھا لیے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو چھوڑ دیتے تھے، چھوٹے بچے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ بچوں کی چھوٹے عمر ہی سے تربیت کی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دسترخوان کے آداب بتا رہے ہیں۔ جب آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، کئی لوگ آپ کے ساتھ ہو، تو کس طرح کھانے کے آداب ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ یا غلام سم اللہ، اے بچے جب تم کھانا شروع کرو تو اللہ کے نام لے کر کھاؤ۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دانے ہاتھ سے کھاؤ۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، تمہارے سامنے جو ہے اسے اٹھا کر کھاؤ، تمہارے سامنے جو رکھا ہوا ہے اسے اٹھا کر کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ ڈالنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے ہیں لیکن سمجھا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے نواسے تھے، چھوٹے سے بچے ہیں، کیا ہوتا ہے، صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی ہے، چھوٹا بچہ سامنے کھجوریں رکھی ہوئی ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، جیسا سامنے چاکلیٹ رکھ دیا بچوں کے سامنے تو کیا کرتا ہے بچہ، اٹھا کر منہ میں ڈال لیتا ہے۔ ایسے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سامنے جو صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی اٹھا کر منہ میں ڈال لیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کخن کخن، تھوک دو تھوک دو، اما تعلم انا لا ناکل صدقہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آل محمد کے اوپر صدقے کا مال، جو چیریٹی کا مال ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں۔ محترم عازمین، کہنے کا مقصد یہ ہے، تربیت یہ بچپن ہی سے کی جاتی ہے، تربیت کا اصل ٹائم بچپن ہی میں ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کئی مرتبہ ہوتا ہے، نوجوانوں کی بگاڑ کے اسباب پر کانفرنس چلتے ہیں، پروگرام چلتے ہیں، بچوں کی تربیت پر سمر اسلامک کیمپس وغیرہ چلتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے، جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اصل میں تربیت کا وقت بچپن کا ہے۔ بچپن میں بچہ جو ہے، جو چیز پہلے بیٹھ جاتی ہے بچوں کے ذہن میں، وہ چیز باقی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہماری اولاد کو توحید کی دعوت دے، اسلام کی باتیں بتائے، اللہ رب العالمین کی معرفت کے بارے میں بتائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا، نالج کا حاصل کرنا، یہ ہر ایک مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے۔
علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کم سے کم آپ اپنی اولاد کو اتنا علم تو دے سکے کہ اسے اس کے رب کی معرفت ہو, وہ اپنے رب کو پہچان سکے, اپنے نبی کو پہچان سکے, اپنے دین اسلام کو پہچان سکے. اتنی تعلیمات تو مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کو دینی ہے. محترم حاضرین, ہم کیا ہے خود اپنی اولاد کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. ہم کیا ہے خود اپنی اولاد کا بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, بچہ ہے چھوڑ دو, جو بھی کر رہا ہے چھوڑ دو, بچہ ہے چھوڑ دو. یا تو ہم خود بگاڑ کا سبب بنتے ہیں, یا اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں, یا معاشرے کے حوالے کر دیتے ہیں, اور بعد میں ہمیں شکایت ہونے لگتی ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سن رہا, ہمارا بچہ کیا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, ہمارا بچہ روزے نہیں رکھ رہا ہے, ہمارے بچے کو اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اصل ذمہ دار تو آپ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی, جنہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی. آج ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا کچھ قربانی نہیں دیتے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تو گاؤں کو چھوڑ کر ٹرانسفر تک کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تربیت کے اوپر بھی ہمیں روشنی ڈالنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اٹھائیے, دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ میں میری اولاد کو کعبۃ اللہ جو تیرا گھر ہے وہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. اے اللہ صرف مقصد یہی ہے کہ میری اولاد تیری نماز کو ادا کرنے والی بن جائے, میری اولاد تیری نماز کو قائم کرنے والی بن جائے. کہ آج ہم نے اپنی اولاد کے دین کی خاطر کچھ قربانی دی ہے؟ کیا ہم نے آج اپنی اولاد کے دین کے خاطر ہم نے کچھ ان کو بتلایا ہے؟ آج ہم ان کو حق نہیں بتا رہے ہیں تو جو باطل ہے, جو دشمن ہے, وہ باطل ان کے ذہن میں ٹھوس رہے ہیں. ہم ان کو توحید کی دعوت نہیں دے رہے ہیں تو ان کے ذہنوں میں شرک کو ٹھوسا جا رہا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ والدین خود نمونہ بنے اپنی اولاد کے لیے. آپ کتنے بھی اچھے زبان استعمال نہ کر لیں, کتنے بھی لالچ کیوں نہ دے لیں, آپ کا قول اگر آپ کا عمل آپ کے قول کے مطابق نہیں ہے تو آپ کے اولاد پر اس کا اثر نہیں ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں اپنے بچوں کو سچ بولنا ہے, سچائی کی تعلیم اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ خود سچ بولیں. اگر آپ اپنے بچوں کو احترام سکھانا چاہتے ہیں تو خود آپ ان کو احترام کی تعلیم دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا انسان بنے تو آپ خود پہلے اس کے سامنے اچھا انسان بن کر بتائیں, کیونکہ بچہ جو والدین کو دیکھتا ہے اسی سے سیکھتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَزِّرَانِهِ أَوْ يُمَسِّرَانِهِ, کہ اس کے والدین کا عمل اس کا بچہ سیکھتا ہے. اگر آپ کی اولاد بگڑی ہوئی ہے تو یہ آپ کی وجہ سے ہے کہ آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر بگڑتی ہے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نصیحت نہیں, آپ عملی نمونہ بن کر بتائیں اپنی اولاد کو. محترم حاضرین, اسی طرح عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلومن الاولاد بالرقص, اگر صاحب بیت بینڈ بجانے والا ہو تو تم اس کی اولاد اگر ناچتی ہے تو ان پر ملامت مت کرو. یعنی وہ اپنے والد کو دیکھ کر, اپنے باپ کو دیکھ کر, اپنی ماں کو دیکھ کر, اپنے بڑوں کو دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں. اگر آپ ان کو صحیح تعلیم نہیں دیتے ہیں, اگر آپ کے اخلاق درست نہیں ہیں, اگر آپ خود سچائی پر عمل نہیں کرتے ہیں, اگر خود آپ امانت داری سے کام نہیں لیتے ہیں تو آپ کا بچہ آپ ہی سے دیکھ کر سیکھے گا. آپ کا بچہ آپ ہی کو دیکھ کر بڑا ہوگا. جب آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر بڑا ہو جاتا ہے اور بعد میں آپ کو شکایت ہونے لگتی ہے کہ ہمارے بچے کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہیں, ہمارے بچے کے اندر اچھی عادتیں نہیں ہیں, ہمارا بچہ سچ نہیں بولتا ہے, ہمارا بچہ امانت دار نہیں ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ ہمارے وجہ سے ہے. ہم نے جو بویا ہے وہی کاٹیں گے. اگر ہم کاٹے بوتے ہیں تو کیا پھول ہمیں نکلے گا؟ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت یہ معاشرے کی, وقت کی اور ہماری سب کی اہم ضرورت ہے. انبیاء علیہ السلام اس پر خصوصی توجہ دیا کرتے تھے, یہاں تک کہ موت جان کنی کے عالم میں بھی اپنے اولاد کو نصیحت کیا کرتے تھے, انہیں توحید کی دعوت دیا کرتے تھے, اسلام کے بارے میں بتایا کرتے تھے, اسلام کی حقانیت, توحید کی حقانیت, رب کی معرفت, دین اسلام کی معرفت دیا کرتے تھے. محترم حاضرین, کہنے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ اولاد کی تربیت یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں, ورنہ کل اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دیں, آج ہوتا ہے کہ کیا ہے ماڈرن زمانہ ہے, اپنے اولاد کو کیا ہے آزادی دینا ہے, اپنے بچوں کو آزادی دینا ہے.
آزادی دیجئے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ آج کل کے دن آپ کی اولاد آپ کے ہی ہاتھ سے نکل جائے۔ اتنی آزادی بھی مت دیجئے کہ آزادی کے نام پر آپ کی اولاد بگڑ جائے۔ یہ آزادی نہیں، بلکہ آپ کا اپنی اولاد کو بگاڑنا ہوگا۔ آپ اس کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہماری اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء علیہم السلام کی جو سنت ہے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔